وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ علماء کرام، بہت ہی اہم مجلس ہے۔ آپ حضرات بہت دور دراز علاقوں سے جمع ہیں اور مکاتب کے سلسلے میں جن حضرات کی خدمات ہیں، جو پہلے دن سے اپنے جان و مال کے ساتھ وقت کی قربانی دیتے ہوئے پوری اس ریاست تمل ناڈو میں اس کام کو لے کر چل رہے ہیں، یہ حضرات بھی جمع ہیں۔ مجھے معلوم ہوا حاجی رفیع صاحب کے بارے میں کہ ان کا سفر تھا، لیکن اس سفر کو انہوں نے ملتوی کیا آج کے اس پروگرام کے لیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس مجلس سے ہماری اس ریاست میں پہلے سے تو کام ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کام انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں ایک ربط کے ساتھ اگر کام ہو تو انشاءاللہ ہمارے کام کی ہماری صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا، کام کا زیادہ سے زیادہ اثر ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں منظم مکتب کی جو بات کہی جا رہی ہے، اس منظم مکتب کے لیے سب سے پہلے ہم سب تیار ہو جائیں۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے منظم مکتب کے سلسلے میں، اس میں علماء کی بھی ضرورت ہے، ذمہ داروں کی بھی ضرورت ہے، اور والدین بچوں کو بھیجیں گے تو ہمارا مکتب قائم ہو سکتا ہے۔ اس محلے کے بااثر افراد بھی ہیں، ان کا تعاون بھی ضروری ہے۔ ان تمام حضرات کی ملی جلی کوشش سے ایک اچھا مکتب قائم ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی سب سے اہم جو کردار ہے وہ حضرات علماء کرام کا ہے۔ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، ذمہ دار بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، صاحب سرورت وہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، والدین بچوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن علماء اگر اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال نہ کریں اور بچوں کی جیسی تربیت کرنی چاہیے اور جس طریقے تعلیم کے ذریعے سے ان کو پڑھانا چاہیے وہ انداز اگر نہ اپنائیں تو سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا جو نظام ہے صوبہ کرناٹک کا، تو اس کے اندر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اساتذہ کرام کے اوپر ایک ناظم مکتب ہوں گے، جو ایک عالم دین ہوں گے، وہ اس پورے نظام کو منظم کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب وہ ناظم مکتب عالم دین کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ ہمارے علماء کرام ان کی بات صحیح طور پر سن کر عمل کر سکے۔ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے، ایک فطری بات ہے، سائیکالوجی ہے سب کی۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، وہ ایک دوائی تجویز کرتا ہے، ایک پرانا آدمی تجربے کار ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوائی جو میرے مرض کے لیے تجویز کی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ تجربے کار مریض جا کر ڈاکٹر کو سمجھائے تو ناراض ہو جائے گا کہ میں پڑھا ہوں جی، آپ پڑھے ہیں، میں نے ڈگری کی ہے، میں نے گریجویشن کیا ہے، میں نے MBBS کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے کے لیے؟ آپ کا کام بس یہ ہے کہ میں نے جو دوائی تجویز کیا اس کو استعمال کر لیں۔ لیکن اس کے بجائے اگر MBBS سے پڑھا، اس سے بڑا گریجویشن کیا ہوا کوئی آدمی جیسے MD وغیرہ آ کر اس کو کہے کہ آپ نے جو دوائی تجویز کیا غلط ہے، آپ کو اس طرح نہیں یہ دوائی تجویز کرنی چاہیے، بغیر چون چنا کیے وہ اس پر عمل کرے گا، اس سے بحث نہیں کرے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے، وہ ہر شعبے میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اسی طرح ہمارے یہاں ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اساتذہ کرام کے اوپر ہم نے ایک ناظم مکتب کو مقرر کیا، اور وہ ناظم مکتب ان کو صحیح ترتیب بتلائیں گے، اسی ترتیب کے مطابق اساتذہ کرام پڑھائیں گے۔ اس سے ذمہ داروں کا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا، ورنہ ذمہ دار یہ چاہتے تھے کہ ہماری منشا کے مطابق کام ہو، لیکن وہ ہو نہیں پاتا تھا، بسا اوقات ٹکراؤ کی شکلیں پیدا ہو جاتی تھی۔ بہرحال منظم مکتب بہت ضروری ہے۔ یہ کون کر سکتے ہیں؟ آپ ہی حضرات کو کرنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی ابوالحسن یعقوب صاحب دامت برکاتہ ان کی بات ہوگی، آپ حضرات کے علم میں ہوگا
کہ یہاں پچھلے چند مہینہ پہلے دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل ہوئی تھی. اس دینی تعلیمی بورڈ کی تشکیل میں حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے تھے اور وانمباڑی میں یہ تشکیل عمل میں آئی. اس میں حضرت کو صدر بنایا گیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. جہاں حضرت مولانا مفتی ابوالحسن صاحب دامت برکاتہم یہ دینی تعلیمی بورڈ کے صدر ہیں, وہیں ان کا تعلق انوار الصفا سے بھی ہے. ایسا ہونا چاہیے تاکہ ایسے افراد کی ضرورت ہے جو آپس میں ربط کا کام کریں, ورنہ یہ زمانہ ایسا ہے خواہ مخواہ کی بدگمانی, الزام تراشیاں یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے سامنے کوئی منزل, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, فالتو لوگ کرتے ہیں. اگر اس طرح کے افراد رہیں گے تو انشاءاللہ کام میں آسانی ہوگی, کام میں ترقی ہوگی, ان کی بات ہوگی. اور آپ حضرات جانتے ہیں اسی تشکیل میں مولانا سہیب صاحب جو حضرت مولانا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں, ان کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا دینی تعلیمی بورڈ کا. اور انہی کے رفقا کی یہ محنت ہے جو آج یہ منظر نظر آ رہا ہے. تو یہ منظم مکتب بہت ضروری ہے, اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا. آپ اچھی سے اچھی تعلیم دے رہے ہیں, بہترین نصاب آپ کے سامنے ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نظم نہ ہو تو نہ اس نصاب سے پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی اچھی صلاحیت کا بچوں کو خاطر خواہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے آج آپ کو طے کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کچھ کریں گے. جو مجمع یہاں موجود ہے, اگر یہ مجمع یہ طے کر لے کہ میں انشاءاللہ یہ ایک منظم مکتب قائم کروں گا, بس اتنا کافی ہے. عزائم تو ہم پورے عالم کی رکھیں گے, پوری دنیا میں کام کرنا ہے. جیسے ہمارے حافظ سید عاصم صاحب نے فرمایا تھا کہ کینیڈا میں نے بات کی, فلان جگہ میں نے بات کی, سارے عالم کی تو ہم فکر کریں گے, عزائم کریں گے, نیتیں کریں گے, لیکن شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات یہ ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ مجھے آج ایک منظم مکتب قائم کرنا ہے. اب ایک دوسرے پر کام کو نہ ڈالے, بھائی اس نے ساتھ نہیں دیا, وہ نہیں آیا. یہ ایک منظم مکتب آپ نے قائم کر لیا, آپ کو کام کا شرح صدر ہو جائے گا. پھر آپ خامخواہ کی باتوں میں, بحث میں چھوڑ کر کام پر بڑھ جائیں گے. اصل کام تو علماء کا ہے. اگر آپ بڑھ جائیں, حضرت مولانا منیر صاحب کی بات حافظ صاحب ہمیشہ نقل کرتے ہیں, شاید آج انہوں نے اس بات کو نقل نہیں کیا ہے. حضرت مولانا منیر صاحب بمبئی کے ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, بزرگ ہیں. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مخلص ہو, صحیح نیت سے کام کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اسباب بھی پیدا فرمائیں گے اور اچھے افراد بھی اس کو مہیا کریں گے. اگر ہم کام ہی نہ کریں, ہم بیٹھے رہیں, جلسے پر جلسے, تقریروں پر تقریریں ہم کرتے رہیں, کام نہ ہو, تو پھر ایسی صورت میں کسی طرح کے وعدے کی ہمیں امید نہیں کرنی چاہیے. اس لیے آج آپ سے صرف ایک درخواست ہے, وہ درخواست یہ ہے کہ آنے والے 3 مہینے کے اندر ہمیں ایک منظم مکتب قائم کرنا ہے. اب یہ منظم مکتب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وقت ملا تو اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی. جہاں تک نصاب وغیرہ کی بات آئی ہے ہمارے سامنے, ہاں ظہر کے بعد میں انشاءاللہ منظم مکتب کی بات آئے گی. پہلے دن سے جب سے ہم اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حاجی رفیق احمد صاحب بمبئی کو, اگرچہ وہ ایک عامی آدمی ہے, تاجر ہے, جماعت میں گئے, ان کو فکر ہوا کہ بھی ہمارے سارے کام تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا مکتب منظم نہیں ہے. اور اس وقت ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی, رفقا تھے ان کے, سلیم بھائی لکڑ والا اور نور محمد ہنائی اور امین بھائی, یہ سارے احباب ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہمارے صدیق بھائی ممبئی کے, ان کی ذہن میں بات ہے کہ اس کو منظم کرنا چاہیے. پوری فیملی کو لگایا, اپنا سرمایہ لگایا, کروڑوں روپے انہوں نے لگائے اس کو منظم کرنے کے سلسلے میں. ایک بہترین نمونہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیا. جس وقت ہم لوگ ان کے ساتھ جڑے, اسی وقت چند باتیں ہم نے طے کر لی
ہم نے پہلی بات یہ طے کی کہ بھئی ہمارا اپنا نظام ہوگا، ہمارا نظام خود کفیل ہوگا۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس خود کفیل نظام کی وجہ سے بڑا نفع ہوا، اور یہی وجہ بنی دینی تعلیمی بورڈ میں بھی گفتگو کرنے کی، یا آپ کو میں یہ عرض کروں چونکہ علماء کا مجمع تشریف فرما ہے، دینی تعلیمی بورڈ 1947 سے قائم ہے، اور 2007 میں اس کی نشست ثانیہ ہوئی۔ وہ تعطل کا شکار تھا، لیکن 2007 میں اس کی نشست ثانیہ ہوئی، پھر سے اس کا احیا کیا گیا۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس خود کفیل نظام کی وجہ سے بڑا نفع ہوا، اور یہی وجہ بنی دینی تعلیمی بورڈ میں بھی گفتگو کرنے کی، یا آپ کو میں یہ عرض کروں چونکہ علماء کا مجمع تشریف فرما ہے، دینی تعلیمی بورڈ 1947 سے قائم ہے، اور 2007 میں اس کی نشست ثانیہ ہوئی۔ وہ تعطل کا شکار تھا، لیکن 2007 میں اس کی نشست ثانیہ ہوئی، پھر سے اس کا احیا کیا گیا، اور اس میں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم کو صدر بنایا گیا، حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کو جنرل سیکرٹری بنایا گیا، اور اس کے علاوہ ان دونوں حضرات کے علاوہ 11 افرادی کمیٹی تھی، جس کے اندر حضرت مولانا ریاض علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، مولانا محمود مدنی صاحب، اور بھی کچھ افراد تھے، اور بندے کا بھی نام اس میں شامل تھا۔ اس کی میٹنگ دارالعلوم دیوبند میں ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ میں یہ بات آئی کہ بھئی بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تھے بہار وغیرہ کے اور دیگر علاقوں کے، وہ حضرات حیدرآباد والے بھی، حزبی شبیر صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ ناکافی ہے۔ اس وقت بجٹ تھا 35 لاکھ روپے، سب نے مانگ کی کہ اس میں اضافہ ہو۔ اس وقت اس کا بجٹ دینی تعلیمی بورڈ کا 75 لاکھ روپے ہے، لیکن اس وقت 35 لاکھ روپے تھا۔ جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ بھی بجٹ جو 35 لاکھ روپے ہے اس کو بھی ختم کر دیں۔ سب لوگ بڑے ناراض ہوئے، جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ بھی بڑھانا چاہیے، ہم نے کہا ختم کرنے کی بات کی، اور میں نے ان اکابر کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت یہ خود کفیل ہو جائے، اس لیے کہ یہ چند لاکھ روپوں سے کام نہیں ہونے والا ہے، یہ کوئی فرد یا تنظیم یا کروڑوں روپے ناکافی ہے اسلام کے لیے۔ اور پھر میں نے اپنے صوبے کی ہلکی سی کارگزاری ان حضرات کے سامنے رکھی، اور فوراً اسی وقت ہمارے یہ تمام اکابر نے طے کیا کہ ہم اس نظام کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات تھی، سعادت تھی کہ تقریباً ہندوستان کے ہر صوبے سے جو صدور تھے، جمعیت علماء کے صدر وغیرہ تھے وہ، اور ہمارے اساتذہ کرام، یہ بنگلور آئے، ہمارا انسانہ نظام دیکھا، خود کفیل نظام دیکھا۔ اس کے اندر ہم نے 3 قسم کے مکاتب دکھائے۔ ایک غربت زدہ علاقہ، جس کو ہمارے یہاں زکوٰۃ کا مصرف سمجھا جاتا ہے، بھئی جس کو زکوٰۃ بانٹنی ہے فلاں علاقے میں چلے جائے، اس علاقے کے مکاتب دکھایا، اور یہ بتلایا کہ بھئی یہ بھی خود کفیل ہے، یہ لوگ بھی فیس دے کے پڑھتے ہیں، اور ہمارے مکتب کو چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ علاقہ دکھلایا جہاں پر صاحب ثروت لوگ رہتے ہیں، 550 روپے اس وقت فیس تھی 1 گھنٹے کی، وہ مکتب بھی بتلایا۔ اور متوسط میڈل کلاس کا جو طبقہ رہتا ہے وہ مکتب بھی 3 قسم کے مکاتب ان کو دکھلائے۔ انہوں نے فوراً اپنے منٹ بک میں یہ طے کر لیا، پاس کر دیا کہ بھی ہم خود کفیل نظام ہم چلائیں گے۔ جب سے ہم اس نظام سے، اس نصاب سے وابستہ تھے، اسی وقت سے ہماری یہ تمنا تھی کہ ہمارے اس نصاب و نظام کو، دنیات کا جو نصاب ہے، نصاب و نظام کو ہمارے یہ بڑے قبول کر لیں۔ اس کے لیے ہمیں بارہا دیوبند کا سفر کیا، دارالعلوم دیوبند کا سفر کیا، حضرت محترم صاحب سے ملتے رہے،
آپ کے یہاں کی ایک موقر شخصیت، علمی شخصیت حضرت مولانا ملک ابراہیم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہیں، یہ ہر مرتبہ شورا میں اس نظام کو پیش کرتے دینیات کے، اور نظام کو پیش کرنے کے بعد کہتے کہ بھی اس کو منظور کر لیں، ہم اس کو چلائیں گے. لیکن وہ حضرات کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش رہ جاتے تھے. بہت کوشش کرتے، 3-4 حضرات تائید بھی رہتے، بقیہ حضرات خاموش رہتے. آپ حضرات کو میں بتلاتا ہوں خاموش رہنے والے کون کون ہیں. حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیر، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب، اور بھی دیگر حضرات تھے. یہ بالکل اپنی تائید نہیں کرتے، یہ بہت بیزار ہو جاتے تھے. مولانا ابراہیم صاحب باہر نکلنے کے بعد کہتے کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن بات میری نہیں چلی. کوشش کرتے رہے. اس کی ایک عرصے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ نظام کو تو انہوں نے قبول کر لیا لیکن نظام کو لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. لیکن ہم تو اپنے بڑوں کی سرپرستی کے بغیر ہم چل نہیں سکتے تھے. اس لیے چل نہیں سکتے تھے کہ ہم تو شروع سے جمعیتی ہیں، شروع سے مسلک کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند سے ہمارا تعلق والہانہ تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، لگاؤ ہے. ہم تو ہر حال میں اپنے بڑوں کی سرپرستی میں چلنا چاہتے ہیں، لیکن آخر کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں قبول کر رہے؟ ہمیں الجھن دی. بہت کوشش کے بعد دینی تعلیمی بورڈ نے یہ تو ہم نے طے کرا لیا، دینی تعلیمی بورڈ میں ہم نے یہ تو طے کرا لیا نصاب کوئی بھی ہو، لیکن آپ حضرات سے اگر کوئی الحاق کرنا چاہے تو آپ ان کو الحاق کریں. افیلیشن کرانا چاہیں دینی تعلیمی بورڈ سے، آپ نصاب کی شرط نہ رکھیں کہ آپ کا نصاب پڑھانا ضروری ہے. آپ اگر ہم دینیات پڑھاتے ہیں تو اس دینیات کے ساتھ ابھی الحاق کر لیں. یہ بھی میرے روپ میں طے ہو گیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ہمیں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر کوئی نصاب چلاتے ہیں اس نصاب کی ایک کاپی ہمیں بھیج دیں، ہم اس پر نظر ثانی کر لیں گے اور دیکھنے کے بعد اگر ہمیں اطمینان ہے تو ہم اس کا الحاق کر لیں گے. ہمارے لیے بڑا سکون ہو گیا. ہم واپس آئے. ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے ہم نے مشورہ کیا، یہ حاجی فاروق صاحب ہیں، حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات سے، کہ اس طرح بات کر کے یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو ان حضرات نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ہم ان کا الحاق کرا لیتے ہیں. تو ہم نے ان سے الحاق کرا لیا. وفاق المکاتب کرناٹک جو ہے، جیسے یہاں انوار الصفا ہے ویسے ہمارا وفاق المکاتب کرناٹک ہے، ہم نے الحاق کرا لیا. اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ بڑوں کی سرپرستی ہمیں حاصل ہو گئی. کچھ لوگ ہیں واٹس ایپ میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہماری پالیسی پہلے دن سے یہ ہے کہ ہم کسی منفی چیز کا جواب نہیں دیتے، اور جب آپ بھی کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائیں گے. اگر آپ اسی میں الجھ کر رہ گئے تو پھر ایسی صورت میں آپ منزل کو نہیں پا سکتے. تو ماشاءاللہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں ان پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمیں تو اپنی منزل کو پانا ہے. منزل یہ ہے کہ ہر مسلمان بچے کو دیندار بنانا ہے، اور وہ جہاں بھی جائے وہ دین کا کام کرے، اسلام کا کام کرے، وہ اسلام کا نمائندہ بن کر زندگی گزارے. مسلمان بن کر نہیں، اسلام کا نمائندہ بن کر زندگی گزارے. ایسی محنت ہم سب کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں الحاق کرنا ہے. لیکن یہ بات ابھی معمہ تھی کہ یہ حضرات ہمارے نصاب کو کیوں نہیں قبول کریں گے، اتنا مقبول ہے، اتنا مشہور ہے. پھر ایک مرتبہ حاجی رفیق صاحب بمبئی کے جو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان سے میں نے کہا کہ دیکھیے بڑا اچھا موقع ہے، بمبئی میں فقہی اجتماع ہونے والا ہے، اس موقع پر ہمارے اکابر آ رہے ہیں، آپ ان کو اپنے یہاں لے جائیں، میں اس سلسلے میں آپ کا معاون رہوں گا. ان کو سارا نظام آپ دکھلائیں. تو انہوں نے کہا کہ موقع بڑا اچھا ہے، تو انہوں نے بھی پہل کی. اور اس کے بعد بھی اس وقت حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو Z+ سیکورٹی تھی، پوری فورس ان کے ساتھ لگی رہتی تھی. تو اس موقع پر حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ ان کا وقت لیا گیا. پہلے تو انہوں نے مانگا، انہوں نے مصروفیت کا یہ کر دیا کہ چونکہ سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے. پھر میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو دیکھنا ہی چاہیے، وہ ایک اچھا نظام ہے، آپ دیکھ لیں. تو انہوں نے منظور کر لیا کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت ہے، میں اس میں آ جاؤں گا.
اور اس وقت مولانا عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھے نیک عالم دین تھے جو رفیقی کے ساتھ کام کرتے تھے. وہ اس وقت ذمہ دار تھے. ان سے رفیق صاحب نے کہا کہ آپ ایسا نظام بنائیں، 3-4 دن کا نظام جو ہوتا ہے سمجھانے کا، کہ اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم آپ سے آپ کے نظام کو سمجھنا چاہے، آدھے گھنٹے میں کس طرح نظام دکھائیں گے، اس طرح آپ نظام بنائیں. تو آدھے گھنٹے کا ایک نظام بنایا گیا، چونکہ پولیس بھی ہے، سیکورٹی ہے اس کے بیچ میں. اس موقع پر حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب بنگلور کے وہ بھی موجود تھے. ان کا قیام ہم نے رفیق دینیات سینٹر میں کرایا تھا، تو وہ بھی موجود تھے. مولانا محمود مدنی صاحب بھی تھے. یہ سارے حضرات گئے، 5-6 افراد تھے، ان کو معائنہ کرایا گیا. اور اس کے بعد حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ نے کہا کہ بھی بہت اچھا کام ہے، جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم آپ کے معاون بنیں گے. بلکہ ابھی کیرلا میں ریلیف کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہاں کے جو تجار ہیں وہ بھی ہیں، جمعیت علماء بھی اس کے ساتھ میں ہیں. تو اس سفر میں بھی مولانا محمود مدنی صاحب نے اچانک یہ کہا کہ بھی اگر حاجی رفیق صاحب کو ہماری جہاں کہیں ضرورت پڑے، اللہ کے پاس تو ان کے بارے میں کہیں گے ہی، یعنی ان کے حق میں دعا کریں گے، لیکن پبلک میں بھی اگر کہیں ان کے بارے میں کچھ بات کرنا ہے، ہمارے سے ان کا کچھ کام ہو سکتا ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ کہا کہ جس وقت ان کو ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے. بمبئی میں جس وقت آئے تھے انہوں نے رفیق صاحب سے یہ کہا کہ ہمارا اسلام ہے، دینی تعلیم کا رسالہ ہے، یہ سارے ہمارے اکابر کے تیار شدہ نصاب ہیں. جس وقت یہ ملک آزاد ہوا، ملک سیکولر بن گیا. یہ اچھی بات ہے کہ یہ ملک سیکولر بنا، کوئی مذہبی ملک نہیں بنا. اگر مذہبی ملک بنتا تو ہندو راشٹر بن جاتا. اس لیے ہندو راشٹر بنتا کہ ملک کا ایک حصہ اسلام کے نام پر ڈٹ چکا تھا. جب وہ اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہ تو ہندو راشٹر بننا تھا. ہمارا اکابر کی قربانیاں تھی کہ اس کو سیکولر ملک بنایا. جب یہ سیکولر ملک بن گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم مذہب کے سلسلے میں آزاد ہیں. وہی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ مذہب کی حفاظت مذہب والوں کو کرنا ہے، حکومت نہیں کرے گی. اب جب اپنی حفاظت کرنا ہے تو اس موقع پر ہمارے اکابر نے یہ مکاتب وغیرہ کا جال بچھایا، اور مدارس تو تھے ہی، اور بھی اس میں محنت شروع ہوئی. تو مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا کہ ہمارا اپنا نصاب ہے، اس کو چھوڑ کر ہم آگے دوسرا نصاب نہیں لے سکتے، ہماری مجبوری ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، ہمارے اس نصاب کو اپ گریڈ کر کے آپ دے دیں. جیسے آپ نے ایک نصاب کو زمانے کے مطابق بنایا ہے، اپ گریڈ کر کے دے دیں. بات آئی گئی، وہ رہ گئی. وہاں دینی تعلیمی بورڈ میں ایک کمیٹی بنائی گئی نصاب کے تعلق سے، 6 افراد پر مشتمل. اس میں حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب اور پروفیسر نعمان صاحب، مولانا معیز الدین صاحب، نیاز فاروقی صاحب، بندے کا بھی نام شامل تھا، اور ایک صاحب کوئی ہے ان کا بھی نام تھا، مولانا مفتی عبداللہ مالوی صاحب. جمعیت کے نمائندے تشریف فرمائے. جیسے حافظ صاحبان کو لقمہ ملتا ہے ویسے لقمہ مل رہا ہے. تو مطلب یہ کہ میں جو بات کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، ورنہ یہ لقمہ دے دیتے. اور منٹ بک اکثر ہمارے جمال صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہی لکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں ذہن میں. تو یہ 6 افراد کی کمیٹی بنائی گئی، کچھ نسخے لائے گئے، اور جو کام ہوا تھا وہ بتایا گیا. پھر آخر میں ہم لوگوں کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگ اس کو اپ گریڈ کر کے بنا دیں. ہمارے سامنے وہ ساری باتیں تھیں جو ہمارے علماء کرام کو کچھ اشکالات جو تھے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، وہ لیسن پلاننگ وغیرہ میں جو مسائل تھے ان تمام کو سامنے رکھ کر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی. اور ہمیں یہ پابند کیا گیا دینی تعلیمی بورڈ کی ورکنگ کمیٹی میں، آپ باہر سے کوئی چیز نہیں لیں گے، آپ صرف انہی کتابوں سے لیں گے. تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ، اور تاریخ الاسلام حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اردو کا قاعدہ، انہی میں سے لیں گے. اس سے ہٹ کر آپ باہر کی کوئی چیز نہیں لے سکتے. انہی چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے ایک نصاب دیا گیا. کئی مرحلوں میں اس کو پیش کیا گیا. حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب 4-5 مرتبہ اس پر نظر ثانی کیا انہوں نے، اور کرنے کے بعد پھر اس کی اجازت ہوئی کہ اس کی اشاعت ہو جائے.
اس میں ایک عجیب و غریب بات، جب بحث ہو رہی تھی تو بات آئی کہ اس نصاب کے اوپر نام ہمارا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. محمود صاحب یہ کہنے لگے ہمارے ناموں کی ضرورت نہیں، کام ہونا چاہیے. لیکن حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب اور حضرت محترم صاحب یہ کہہ رہے نہیں ہمارا نام چاہیے، اس کے اندر ہمارے نام لکھیے. وہ اس وجہ سے ہوگا شاید ان کے سامنے وہ دینیات کے سلسلے میں مختلف باتیں لوگ کرتے رہے کہ بھئی یہ کس کا ہے، مصنف نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیکار کی سی باتیں اعتراض والی، اس بنیاد پر انہوں نے کہا ہو. تو الحمدللہ وہ نصاب اس کا اجرا ہو گیا اور ماشاءاللہ دلی اطراف و اکناف میں وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. ابھی ہم لوگ ایک میٹنگ کے سلسلے میں دلی گئے تھے. دلی والوں نے مجھ سے پوچھا بھئی ہم نصاب کون سا چلائیں، دنیا چلائیں یا کیا چلائیں؟ ہمارا اپنے صوبے کا بھی ایک نصاب ہے، وہ چلائیں، وہ یہ چلا دیں کہ ہم آپ کے صوبے میں جو نصاب ہے اسلامی تعلیم وہ دے دیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو تو دینیات ہی چلانا ہے. آپ دینیات کے علاوہ دوسرا نہیں چلائیں گے. اگر زیادہ چلانا ہے آپ کو، ہمارے اپنے 100% ہمارے ہم خیال اپنے مکتب فکر کے لوگ اگر رہتے ہیں تو وہاں آپ دینی تعلیمات چلائیں جو جمعیت کا نصاب ہے. جہاں مختلف ذہن کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر جو دینیات چل رہا ہے وہی چلائیں. اس لیے کہ ایک مرتبہ بمبئی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے رفیق بھائی سے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ بجائے یہ کہ آپ ہی ساری ذمہ داری لیں، دیگر علاقے والوں کو، صوبے والوں کو بھی ذمہ داری دیں ملک کے مختلف حصوں کی کہ کون کہاں جا کر کام کر سکتا ہے. تو عزائم کرائے گئے، آج آپ سے عزائم کرائیں گے انشاءاللہ. تو اس موقع پر ہم نے کرناٹک والوں نے یہ لیا ذمہ داری ہم 2 جگہ کام کریں گے، ایک کرناٹک اور دوسرا بستی نظام الدین. ایک دیوبند، دوسرا بستی نظام الدین. بستی نظام الدین میں اس لیے کام کرنا چاہتے تھے کہ بھئی پورا عالم وہاں آتا ہے، اب یہ نمونہ قائم ہو جائے گا تو وہاں سے پورے عالم میں یہ چیز جائے گی. الحمدللہ وہ ایک لمبی کارگزاری ہے. کیسے ہم بستی نظام الدین پہنچے، کیسے جماعت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو لیا، ان کو کتنا سمجھانا پڑا. پہلے تو وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کس طرح بنگلور لائے. ماشاءاللہ اس وقت وہاں دلی اور NCR میں غازی آباد تک کا علاقہ آتا ہے، اس میں 500 سے زائد مکتب ہیں. وہ ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں، وہی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ابھی 60 افراد آ کر گئے. اگر یہ ارادہ کریں، دیوبند میں کوشش کی لیکن وہاں جتنی کامیابی ہم کو ملنی چاہیے تھی نہیں مل سکی، افراد ہمیں نہیں مل پائے. ابھی وہاں کام کی ضرورت ہے. محترم صاحب سے ہم نے کہا کہ یہاں کام کی ضرورت ہے، لیکن ہم جب کام کریں گے خود کفیل مکتب کا کام کریں گے. محترم صاحب نے کہا کہ ہماری جو مکاتب ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم فیس نہیں لے سکتے. ابھی بات چل رہی ہے، محترم صاحب یہ فرمانے لگے کہ آپ اپنے مکاتب قائم کر لیں، آہستہ آہستہ ہم آپ کو وہ مکاتب کے حوالے کر دیں گے. وہاں بھی محنت ہو رہی ہے. ابھی ایک مولانا دیوبند سے آئے تھے، ان کو ہم نے ساری بات سمجھائی ہے، 3-4 دن دیکھ کر کام کو سمجھ کر ہو گئے. تو منظم مکتب بہت ضروری ہے. نصاب کوئی بنیادی چیز نہیں ہے. پہلے دن سے ہم نے دو چیزیں طے کر لیے تھے. ایک ہمارا نظام خود کفیل ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ ہر بچے کو بنیادی طور پر 4 باتوں کا علم آ جائے، چاہے وہ کسی بھی نصاب سے ملے. 4 باتیں کیا ہیں؟ 4 باتیں جیسے ہر بچے کو قرآن مجید پڑھنا آ جائے اور ہر بچے کو عقائد کا علم آ جائے. عقائد سے مراد بہت گہرے عقائد نہیں ہیں، حاضر ناظر کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، یہ عقائد نہیں ہے. عقائد صرف اتنے کہ بھی اللہ یہ ہے، اللہ کا تعارف بچے کو ہو جائے. قبر، حشر، نشر اور اسی طرح قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. کم سے کم ہمارے ہر بچے کو اتنا علم ہو جائے عقیدے کا اور سنتوں کا علم ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزار سکے. چوتھی جو چیز ہے مسائل کا علم ہو جائے. مسائل سے مراد وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں. اجتماعی تعلیم کے ساتھ جس مکتب میں یہ چیزیں مل جائیں تو وہ ہمارا اپنا مکتب ہے.
ہم اس کے معاون بنیں گے. اگر معاون بن کر کام کریں گے تو بڑا نفع ہوگا. آپ کے علاقے میں بہت ساری جگہ ایسے ہیں وہاں علاقائی چلتا ہے، وہاں علاقائی حساب چلتا ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی پکڑ ہے. جیسے امبور میں ہمارے حاجی رضوان صاحب تشریف فرمائے امبور کے، ماشاءاللہ ہمارے رشتہ دار بھی لگتے ہیں حاجی رضوان صاحب. تو حاجی رضوان صاحب امبور میں اتنی کوشش کیے کہ جتنا ان کی محنت ہوئی ہے، جتنی انہوں نے کوشش کی ہے، اتنا رزلٹ وہاں نہیں ہے. لیکن وہاں حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب جو میرے رفیق درس ہیں، درسی ساتھی ہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے، ان کے اپنے علماء ہیں، وہ اپنے مکاتب میں پڑھاتے ہیں. وہ آنے کا شفیق صاحب کی وہ جو رفیق العلوم کے ساتھ جو اسکول ہے اس میں بڑا اچھا ان کا مکتب کا نظام ہے. ایک پروگرام میں خود اس میں گیا تھا، دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. بچے ماشاءاللہ مصنون دعائیں قرآن مجید وغیرہ بڑا بہترین پڑھ رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی. وہاں اپنا ایک ان کا نصاب چل رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، تو ہم ان کے معاون بن جائیں. اگر اس طرح معاونت کے ساتھ اگر کام ہوگا تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. شرط یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہم پورے عالم میں بغیر حد بندی کے، صوبائی حد بندی، علاقائی حد بندی، اور پھر ضلع کے اعتبار سے حد بندی، زبانوں کا مسئلہ، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں ایک منظم مکتب قائم کرنا ہے. منظم مکتب کیوں قائم کرنا ہے؟ اس لیے قائم کرنا ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ، آپ کے بچے ہوں گے اسکول جاتے ہیں، اور مجھے امید ہے اکثر یہ کانوینٹ اسکولوں میں بھیجنے والے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے گورنمنٹ اسکول بھیج رہے ہیں. ورنہ ترکاری بیچنے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کانوینٹ اسکول میں پڑھے. اور ماشاءاللہ حضرات علماء کرام کے بچے بھی کانوینٹ اسکولوں ہی میں پڑھتے ہیں. اور جہاں ماشاءاللہ مسلم مینجمنٹ اسکول، یہاں تو ماشاءاللہ ایک اچھی فضا ہے. کچھ دیندار تجاروں نے ماشاءاللہ اچھے اسکول بنا دیے، آپ کے لیے تھوڑی بہت آسانی ہو گئی. ہر جگہ تو یہ بات نہیں ہے. ایک بچہ کانوینٹ اسکول کو جاتا ہے، وہاں ماشاءاللہ بہترین اس کے پاس ماحول ہے، بہترین فرنیچر ہے، بہترین انفراسٹرکچر ہے، اور گفتگو کرنے کا انداز چاہے دل و دماغ میں کتنا ہی زہر کیوں نہ ہو، بولنے کا انداز بڑا میٹھا ہے. ٹیچرز کو ایسی ٹریننگ دی گئی ہے. اور دوسرے دن شروع میں 1-2 دن بچہ اسکول جانے روتا ہے، اور چوتھے 5ویں دن سے وہ خود بھاگنے لگتا ہے. آخر اس کے اندر وہ کیا کشش ہے جس کی وجہ سے بچہ خود بخود جا رہا ہے. وہ اپنے لباس میں، یونیفارم میں اگر کچھ جھلڈی وغیرہ ہے تو وہ خود والدین کو اصرار کرتا ہے کہ اس کو پریس کر کے دے، رات سے تیاری کرتا ہے. یہ اس ماحول سے جب دنیا کی تعلیم اس ماحول میں حاصل کر رہا ہے، جب وہ ہمارے مکتب کو آتا ہے، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ہمارے ان مکاتب کا نقشہ کھینچنا چاہوں گا جو مکاتب ہمارے چل رہے ہیں. ان حضرات کی محنت سے ماشاءاللہ اچھے مکاتب بن گئے، لیکن عمومی اعتبار سے جو ایک مکتب کا نقشہ ہے وہ یہ ہے. ہو سکتا ہے آپ اس سے مستثنا ہیں. ایک مولوی صاحب تشریف فرمائیں، علماء کا مجمع ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک مولوی صاحب تشریف فرمائیں. سامنے 50-60 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے نہیں بیٹھے ہیں، یا 25 بیٹھے ہیں؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ 50 بیٹھے ہیں، 40 بیٹھے ہیں. چلیے آپ میں ڈنڈا ہے، اور ایک طالب علم سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور اس طالب علم کو سبق بھی دے رہے ہیں، پیچھے سے وہ بچوں کا شور بھی ہے. اب اس شور کو ختم کرنے کے لیے وہ ڈیسک کے اوپر ڈنڈا بجا رہے ہیں. باہر سے کوئی آدمی آ کر دیکھے تو وہ پریشان ہو جائے کیا ہو رہا ہے. اور ایک بچہ ہے اس کی عادت ہی ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی، وہ چھیڑ رہا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. استاد 1 مرتبہ 2 مرتبہ اپنی جگہ بیٹھ کے کتنی دیر تک چلائیں گے. پھر ایک دن ان کا پارا چڑھتا ہے، وہ اٹھ کے نئی نیند سے سب کو بجانا شروع کر دیں. جو گڑبڑ کیا اس کی بھی پٹائی، جو گڑبڑ نہیں کیا اس کی بھی پٹائی. اور دوسرے دن جھگڑا ہوتا ہے، والدین آتے ہیں کہ بھی اپنے بچے، ہمارے بچے کو مار دیا آپ نے.
بھئی صرف بات کیا تھا، اس پر آپ نے پٹائی کر دی اور جسم کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ غصے والا استاد مارے. بہت سارے اکثر دیکھنے کو یہ ملا کہ جو سنجیدہ اساتذہ وہ بھی مارتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے، بدنظمی ہے. اسی لیے اجتماعی تعلیم کے ساتھ اگر یہ باتیں بچوں کو مل جائیں تو انشاءاللہ یہ بچے، ان بچوں کے اندر نکھار پیدا ہوگا. یہ بچے موتی اور ہیرا بنیں گے. ان بچوں سے جو چاہا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ ملے گا. ان بچوں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ مسجد کے ماحول میں ان کی دینی تعلیم و تربیت ہو اور یہ دنیا کے جس حصے میں بھی رہیں وہ اسلام کے نمائندے بن کر چلیں. اور آپ انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ طے کر لیا تو آپ ایک مکتب سے کام شروع کریں. بہت زیادہ آپ کام کو نہ پھیلائیں، ایک مکتب سے کام کریں. اور اس کے لیے 2-3 باتوں کا آپ کو عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنی ذاتی دلچسپی سے کون کون مکتب قائم کریں گے، منظم مکتب قائم کریں گے. جزاکم اللہ خیر. ایک مکتب قائم کیجیے، 10 نہیں، ایک مکتب قائم کرنا بہت آسان ہے اور بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. والدین بہت پریشان ہیں، والدین اتنے پریشان ہیں. اگر اچھے ماحول میں آپ اسکول کی دینی تعلیم دے دیں تو پھر ایسی صورت میں والدین آپ کو اپنا محسن سمجھیں گے. ابھی دلی ہم لوگ گئے تھے، وہاں مولانا محمود علی صاحب کا جو مکان ہے، بہت ملینرز رہتے ہیں، کروڑ پتی ہیں. وہ یہ کہنے لگے کہ والدین کے اندر دینداری نہیں ہے. وہ اس علاقے میں وہ اسکرٹ پہنے ہوئے ایسے ہی لوگ ہیں، اللہ نے خوب مال سے نوازا ہے، لیکن وہ بھی اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند ہے. اگر وہاں ایک اچھا مکتب قائم ہو جائے تو 1000 روپے بھی وہ فیس دینے کے لیے تیار ہے. پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، کام ہی کرنا ہے. اصل میں ایک نمونہ لوگوں کو دکھانا ہے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی دلچسپی سے یہ ایک نمونے کا مکتب بنائیں. دوسرا میں انور الصفا ہمارے حاجی صاحب ہیں، حاجی رفیع صاحب چلے گئے، نور اللہ صاحب موجود ہیں. تو یہ حضرات سے درخواست ہے کہ کچھ مراکز ہمارے ایسے ہونے چاہیے جہاں پر منظم مکتب کی طریقے تعلیم، صرف ایک جگہ نہیں، صوبے میں مختلف علاقوں میں یہ کام ہو، جگہ قریب میں آ کے وہ کام کو سمجھ سکیں. منظم مکتب بنانے کی فکر ہو جائے. اور دینی تعلیمی بورڈ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ہمارے حضرت مولانا مفتی ابوالحسن یعقوب صاحب، مولانا سہیب صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں، اور جمعیت علماء کے جو ذمہ دار ہیں، منصور صاحب اور خطیب سعید صاحب، ان حضرات سے بھی درخواست یہ ہے آپ بھی طے کریں کہ بھئی منظم مکتب کے سلسلے میں کوئی سمجھنا چاہے تو ہم کہاں ان کو سمجھائیں. اگر اس طرح کام بانٹ کر کیا جائے تو کام میں اضافہ ہوگا. پھر ہم ملتے رہے ہر 3 مہینے میں یا چاہے 6 مہینے میں یا سال بھر میں مل کر اپنی اپنی کارگزاری پیش کریں. ممکن ہے اب جو کام ہوا ہے اس میں دگنا تیگنا اضافہ ہو جائے گا. میں انہی مختصر گزارشات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں.